الصلاة والسلام والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام يا حبيب الله يا رسول الله. کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم. خطیب اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، وارث الانبیاء والمرسلین، زبدۃ العارفین والسالکین، آل نبی، اولاد علی، حضرت علامہ مولانا قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی مشہدی موسوی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کیا تاثرات دیے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج یہ فقیر حضرت علامہ مولانا ابو مناظر پیر سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب مشہدی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے دارالفتاح میں حاضر ہوا، جو آپ نے ماشاءاللہ مسجد کوثر کے ساتھ یہاں پر قائم کیا، اور اس کے قیام کو حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ 1 سال کا عرصہ گزرا۔ مفتی صاحب بہت مجیب عالم، بڑے فنی مدرس اور بڑے بہت اچھے متکلم ہیں، اور جہاں فقہی مسائل پر تحریری طور پر قلم و کرتاس کے ذریعے آپ لوگوں کے استفتاء کا جواب مدلل انداز میں قرآن و سنت اور دلائل اربع سے دیتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تقریر اور تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کا بھی ملکہ عطا فرمایا۔ میں نے حضرت کی 2-4 ویڈیوز دیکھی ہے، جو رد مذاہب باطلہ پر کچھ لوگ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی ذہنی اختیارات کے ذریعے لوگ اپنی منہ زور ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن حضرت علامہ مفتی مشاہد حسین صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اعتدال توازن کے ساتھ اور علم کی مکمل امانت کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے جوابات دیے ہیں، اور میں عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ایسے علماء کی قدر کی جائے، اور حضرت علامہ مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب مشہدی کی ویڈیوز ضرور سنی جائے، جس تحقیق کے ساتھ اور جس مدلل انداز میں اور علم و تحقیق کی مکمل آبرو کی رعایت کرتے ہوئے آپ عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہیں، یقیناً اس میں اسلاف کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی تعلیمات اور ویڈیوز کو جہاں تک جائے میں آپ کی خدمت درس کروں گا، اس کار خیر کو خود سنیں اور آگے تک پہنچائیں، اور اللہ رب العالمین تمام اہل سنت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، مفتی صاحب کو صحت دے، مفتی صاحب کے تمام اساتذہ اور تمام حضرت کی سرپرست ہیں، ان کو یہ اجر عظیم دے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو تربیت دے کر اہل سنت کے لیے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر اکابر پر اللہ اپنا خاص کرم فرمائے، اور ہمیں اپنے ساغر پر شفقت و مہربانی کرنے کی توفیق دے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا
بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کربلا تجھ پر ماہر علم و فن، ماہر فقہ و اصول فقہ، ماہر حدیث و اصول حدیث، علم و معرفت کے آفتاب، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، مصنف کتب کثیرہ، شارح مشکات، قاطع رافضیت و نجدیت، استاذ العلماء والفقہاء حضرت علامہ مولانا ابو احمد مفتی محمد انس رضا قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے کثیر کتب سنیت کی سربلندی اور دفاع عقائد اہل سنت میں تحریر فرمائی، جن میں سے بعض یہ ہیں: اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ، وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب البریلویہ کا علمی محاسبہ، جس میں آپ نے وہابیوں کو منہ توڑ جواب دے کر مسلک رضا کا پرچم بلند کیا، اور دیوبندیوں کے امام اور رئیس مناظر الیاس گھمن کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کا جواب بنام حسام الحرمین اور مخالفین لکھ کر ہمیشہ کے لیے دیوبندیوں کو اندھے کنویں کی تاریکیوں میں دھکیل دیا کہ اب تک ان سے اس مایہ ناز کتاب کا جواب نہ بن سکا۔ اس کے علاوہ دلائل احناف، حجیت فقہ، دین کس نے بگاڑا، 73 فرقے اور ان کے عقائد، طلاق ثلاثہ کا تحقیقی جائزہ، مزار اور مندر میں فرق، اور مشکات شریف کی مکمل شرح آپ نے تحریر فرما کر اس امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا، اور آپ کی کتب نہ صرف عوام بلکہ خواص و علماء کے لیے بھی یکسر مفید ہیں۔ آئیے ان سے ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی مشہدی موسوی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الفردوس کنز العمال اور فتاوی رضویہ کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں، یا فرمایا کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کیا جائے، ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، تو اہل علم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت، اور ان کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل علم کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ جو بھی دور ہو اس میں جتنے بھی فتنے ہوں، خاص طور پر صحابہ کرام کی شان و عظمت کے اوپر جب طعن و تشنیع کی جائے تو اہل علم حضرات خاموش نہیں بیٹھتے، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی انبیاء علیہ السلام کے وارثوں میں ایک سیدزادہ، ایک عالم دین، ایک مفتی با عمل قبلہ مفتی مشاہد حسین کاظمی مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے کلیگ بھی ہیں، ایک وقت ہم اکٹھا گزارتے ہیں دن میں بھی، اور اس کے علاوہ کئی سالوں سے ہمارا آپس میں ایک تعلق ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سنیت کا درد رکھنے والے، اور سیدزادوں میں جو بعض چیزیں لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طنز کرنے کے اوپر اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنے کے حوالے سے جو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب ان عالم دین میں سے ایک عالم ہیں کہ جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور صحیح عقائد اور صحیح قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، اور تمام لوگوں تک، اسی طرح نوجوان طبقہ، ان سب تک جو صحیح قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں وہ قبلہ مفتی مشاہد حسین کاظمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اسی طرح مرزا انجینئر جیسے اور فتنے جو لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی ماخذ کے ساتھ اور مکمل دلائل کے ساتھ اور پورا کا پورا ایک مسئلے کے اوپر احاطہ کر ان کا ایک خوبصورت انداز میں، ایک بہت پیارے سپیکنگ پاور والے انداز میں ان کا رد کرتے ہیں، اور ابھی تک جتنا بھی انہوں نے مرزا انجینئرز کے جو بھی کلپس وغیرہ ہیں ان کا رد کیا ہے، ابھی تک ایک بھی کلپ کا وہ جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ کیونکہ وہ ترجمے پڑھ کر لوگوں کی ترجمانی پیش کرتا ہے، اور یہ سیدزادہ جو ہے لوگوں تک اصل حدیث اور اصل جو قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جو نظریہ ہوتا ہے
اس کو عوام میں پیش کرتا ہے۔ میں ان کے دفتر میں حاضر ہوا، ان کی نوجوان ٹیم کو دیکھ کر خوشی ہوئی، ان کے دفتر کو دیکھ کر کہ جہاں الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک علمی ماحول کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے اور کتابوں سے شغف بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے سنیت کی خدمت کرنے کے اوپر معمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی جو ٹیم ہے جو ان کے ساتھ اپنا وقت دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سنیت کے خدمت کرنے والے علماء کرام کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، نوجوان مذہبی اسکالر، باعمل و متقی عالم دین، نوجوانوں میں خوف خدا اور عشق رسول بھرنے والے، شیریں لسان و بیان، نہایت ہی عمدہ کلام فرمانے والی ہستی، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ نے المشاہدات سینٹر کا وزٹ کیا اور ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی مشہدی موسوی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں اپنے خوبصورت تاثرات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آج مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان کے پاس آیا، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے جو لمحے میرے ان کے ساتھ گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے علمی طور پہ اور ذہانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، اور جس طرح یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے سلسلہ شروع کیا، جس طرح ہمارے موجودہ دور کے اندر مرزا جیلمی کا فتنہ پایا جاتا ہے، اس کے رد کے اندر جس طرح انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو چاہنے والے ہیں کہ وہ قبلہ مفتی صاحب کو ضرور سماعت کریں، اور آپ ان کی گفتگو کو صرف جذباتی لہجے کے اندر نہیں پائیں گے، باقاعدہ دلیلوں سے بھرپور پائیں گے، کیونکہ آج کے دور کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ بچ جائے گا تو آپ کے عمل بھی قبول ہو جائیں گے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ سب کچھ خسارے کے اندر ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اس طرح کے سید ملنا یہ بہت اوکھا کام ہو چکا ہے، جو بالکل 100% مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر ہے۔ تو میری دعائیں ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب کی میرے ساتھ یہ کرم نوازی ہیں، اور فقیر آج ان کے آستانے پہ حاضر ہے، اور جتنی ان کی ٹیم ہے میں سب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب سے جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔